معزز و محترم و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، نائب پروردگار، حضور رحمت عالم، نور مجسم، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذران محبت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنی تبلیغی مشن کے ہفتہ واری اجتماع کے اندر ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا، یہاں پر بیٹھنا، سننا سنانا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اس بزم کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ حالات دن بدن عجیب سے عجیب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ایک طبقہ ایسا ہے جو مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ برباد کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف مغربی تہذیب ہے، یورپ کی تعلیمات جو دنیا والوں کے سامنے دکھتی جا رہی ہیں۔ مغربی تہذیب ہمیں آوارہ کرنا چاہتی ہے، ہمیں تعلیمات نبوی سے دور کرنا چاہتی ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ایمان و عقیدے میں کمزور ہوا تو ایک طبقہ آوارہ بن گیا، ایک طبقہ بے راہ روی کا شکار بن گیا، ایک طبقہ دینی تعلیمات سے اس قدر دور ہو گیا کہ آج اس کا چہرہ ایمانی نہیں ہے، اس کا لباس اسلامی نہیں ہے، اس کی نگاہیں اسلامی نہیں ہیں، اس کا طرز اسلامی نہیں ہے۔ عالم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن جن گناہوں سے مذہب اسلام کے ماننے والوں کو منع فرمایا تھا، آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان تمام گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ان گناہوں کے اندر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت مبتلا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یاد رکھیں، اسلام نے ہر اس کام سے منع کیا ہے جس کے کرنے کی بنیاد پہ بندہ تباہ ہو جاتا ہے، ہر اس کام سے منع کیا ہے جس کے کرنے کے بعد بندہ اپنی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے، اور مسلمان دنیا کے اندر اپنی آخرت کو آباد کرنے آیا ہے، برباد کرنے نہیں آیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے،
اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ یہاں پر ہم شریعت کے پابند ہیں، شریعت کا دائرہ توڑ کر اپنی مرضی کے مطابق اپنی لائف بسر کریں تو بظاہر ہمارا نفس خوش ہوگا، ہمیں بظاہر بڑا لطف اور مزہ آئے گا، لیکن آخرت کے معاملات بڑے دشوار کن ہوں گے، آخرت کے معاملات بڑے سخت ہوں گے۔ بے شمار گناہ مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں، اس وقت بے شمار ایسے گناہ مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں جس کا تصور انسان کر نہیں سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار ایسی تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں جس پر مسلمان اگر کار بند ہوتا، عملی جامہ اپنے اندر پیدا کرتا تو یقیناً جہاں چلتا اللہ اسے عزتوں کی بہاریں عطا فرماتا، جہاں پر بیٹھتا اللہ اسے عزتوں کی تاج اور عزتوں کی بہاریں عطا فرماتا۔ لیکن ہم اپنے عمل کی بنا پر، ہم اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دور ہونے کی بنیاد پر ذلت و رسوائی کے اندر ہم ڈال دیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں، مسلمان جو کچھ اس پہ تباہی آتی ہے، جو کچھ اس پہ بربادی آتی ہے، وہ اس کے ہاتھ اپنا کیا ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے برائی کی ہے اور ہم بچ جائیں گے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دور ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ذلت و رسوائی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بہت سارے گناہ معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں، ایک بہت عظیم گناہ بدنگاہی ہے، بد نظری ہے۔ بدنگاہی ایک ایسا گناہ ہے کہ جب انسان کی نگاہیں آوارہ ہوتی ہیں تو دل آوارہ ہوتا ہے، جب انسان کی نگاہیں بھٹکتی ہے تو دل بھٹکتا ہے، جب انسان کے نگاہ گناہوں پر آمادہ ہوتی ہے تو دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام نے نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب آپ مسلمانوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کے اندر اس مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس لیے حفاظت کرو، اس لیے انسان گناہوں کی طرف اس وقت بڑھتا ہے جب پہلے اس کے نگاہوں کا وہ انجام ہوتا ہے۔ پہلے نگاہ بھٹکتی ہے، نگاہ کسی چیز کو دیکھ کر اثر دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، نگاہ جب بھٹکتی ہے دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر قدم آگے بڑھتا ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام نے نگاہوں پر پابندی لگائی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے باضابطہ طور پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو اس تعلیم عطا فرمائی ہے کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت نوجوانوں کی راستوں پر بیٹھ کر، بائک پر بیٹھ کر وہ گناہوں کا کام انجام دے رہی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، آپ ذرا اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ آج بائکوں پر بیٹھ کر نوجوان بدنگاہی کر رہے ہیں، آج سڑکوں پر بیٹھ کر نوجوان بدنگاہی کی شکار ہو رہے ہیں۔ غیر محرم عورتوں پر اپنی نگاہوں کو جما کر وہ کیا سمجھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دل مطمئن ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے قلب کو قرار مل سکتا ہے، لیکن بدنگاہی کر کے آخرت میں جو عذاب میسر ہونے والا ہے اسے کوئی برداشت کر نہیں سکتا۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر جب پابندی عائد فرمائی، صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم راستوں پر نہ بیٹھا کرو، تم راہوں پر نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام حضور کے دربار میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہم راستے پر بیٹھے بغیر ہم کہاں جائیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم راستے پر بیٹھتے ہو اس کا حق ادا کرو۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے صرف گھر کے اندر نہیں بلکہ سڑکوں کی تعلیم عطا فرماتا ہے، سڑکوں پر بیٹھنے کی اس کا سبق ہمیں عطا فرماتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی بارگاہ میں صحابہ
صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی راستوں پر بیٹھے بغیر ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم راہوں پر بیٹھتے ہو، اگر تم سڑکوں پہ بیٹھتے ہو تو اس کا حق ادا کرو۔ حق کیا ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اس کے بعد راستوں پر جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں اس کو دور کرو اور اچھائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو۔ آپ ذرا اندازہ کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 4 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اگر تم راستے پہ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہو، اگر تم بائک پر بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہو، اگر تم راہوں پر بیٹھ کر تم نے وہاں پر محفل جمائی ہوئی ہے تو یاد رکھیں تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑا گیا ہے کہ تم جو چاہو دیکھو، تم جو چاہو کرو، جہاں چاہو اپنی نگاہیں جماؤ۔ اللہ اکبر! آج کا مسلمان، آج کا نوجوان بازاروں میں اس لیے جا رہا ہے تاکہ ان کی نگاہیں مست ہو جائے، تاکہ ان کے دل کو قرار مل جائے۔ آج کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو محفوظ ہو۔ اسکول گناہوں کا اڈا بن چکی ہے، کالجز گناہوں کا اڈا بن چکا ہے۔ آج آپ تصور کریں آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ لڑکیوں سے دوستی کر کے ہم کلچر میں کامیاب ہے، لڑکیوں سے ہم نے دوستی کر لیا ہے، ہم اپنے کلچر میں کامیاب ہے۔ اسلام یاد رکھے کلچر میں کامیابی یہ بظاہر دکھتی ہے، انسان اصل کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنی آخرت کو آباد کر لے، اپنی آخرت میں عزت کو پالے۔ یہ معاشرہ کالجز کے اندر اب حالات اس طرح بگڑتے جا رہے ہیں کہ نہ لڑکیاں محفوظ ہیں نہ لڑکے محفوظ ہیں، اور آج 100 میں سے 80% نوجوان ایسے ہیں جو لڑکیوں کے معاملات میں مشغول ہیں، جو لڑکیوں کے معاملات میں اس طرح مبتلا ہو گئے ہیں کہ باہر نکلنا بڑا مشکل ہے۔ یاد رکھیں یہ آخر یہ عالم کب پیدا ہوتا ہے، یہ معاملات کب پیدا ہوتے ہیں؟ پہلے نگاہ بھٹکتی ہے، پھر دل بھٹکتا ہے، پھر قدم آگے بڑھتے ہیں، اور جب قدم آگے بڑھتے ہیں انسان اپنے گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے انسان تباہی کی طرف جاتا ہے، انسان اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے عزیزوں اپنے نسلوں کی حفاظت کریں، اپنے نسلوں کی تربیت کریں، اپنی نسلوں کو ایسا نیک بنا دیں کہ ان کی نگاہیں پاک ہو، ان کی نگاہیں آوارہ نہ بنے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج کی جب تم راہوں پر بیٹھو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، ایسا نہ ہو کہ تم راہوں پہ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہو اور جانے والی اپنی بہنوں کو اپنے غلط نگاہوں سے دیکھ کر اپنے دل کو قرار پیدا کر رہے ہو۔ نگاہیں نیچی رکھو، اور پھر حضور فرماتے ہیں راستے میں جو چیز تکلیف دہ ہے اسے دور کرو۔ ہمارا مذہب ایسا پیارا اور مبارک مذہب ہے جو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ راستوں پر کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو اور مسلمان اسے دیکھ کر آگے بڑھ جائے۔ یاد رکھیں پتھر اگر ہے اسے ہٹانے کا حکم ہے، کانٹے اگر ہے اسے ہٹانے کا حکم ہے، یا کوئی بھی ایسی شے جو راستوں پر چلنے والوں کو تکلیف دے سکتی ہے مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے، اسے اٹھا کر تم رکھ دو اور اسے اٹھا کر تم ایک طرف کر دو۔ جو اسلام راستوں پر تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانے کا حکم دیتا ہے وہ اسلام ظلم کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ وہ اسلام ظلم اور بربریت کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ یاد رکھیں یہ ہمارا مذہب ہے جو امن کا مذہب ہے، یہ ہمارا مذہب ہے جو مبارک مذہب ہے۔ پوری دنیا کے اندر اسلام کی تعلیمات کی طرح کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ آپ اسلام کی تعلیمات اٹھا کر دیکھ لیں، آج اگر یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ہند اور دنیا کے مختلف ممالک میں سب سے اوپر اور سب سے تیز بڑھنے والا مذہب اگر ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ آپ سروے کریں، آپ معلوم کریں اس کی وجہ کیا ہے، آخر وہ کون سا سبب ہے جس کی بنیاد پر مذہب اسلام بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کو جواب ایک ملے گا، ہم نے قرآن پڑھا، اسلام قبول کر لیا، ہم نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھی، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے مسلمانوں کا کلچر دیکھا، ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک یہودی نے کہا تھا جب وہ راستے پر جا رہا تھا وہاں پر ایک پتھر اسے دکھائی دیا، اس نے یہ جواباً کہا تھا کہ لگتا ہے یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے، اگر کوئی مسلمان گزرا ہوتا
راہوں پہ پتھر دکھائی نہ دیتے. یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے. پھر رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اچھائی کی دعوت دو اور برائی سے منع کرو. یہ 4 حقوق ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے راہوں پر بیٹھنے والوں کو بیان فرمائی ہے. بد نگاہی ایک ایسا گناہ ہے, بد نظری ایک ایسا گناہ ہے جس سے دل گندا ہوتا ہے, دل سخت ہوتا ہے. جب دل سخت ہو جائے انسان پر اچھی باتوں کا اثر نہیں ہوتا. اور رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو چکا ہے. جب مذہب اسلام کی تعلیمات دل پہ اثر نہ کرے, اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں دل پہ اثر نہ کرے, جب خوف خدا کے واقعات سننے کے بعد دل پر اثر نہ کرے, تو آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر یہ التجا کرے کہ اے میرے مولا, کیا میرا دل سخت ہو گیا ہے, کیا میرا دل زنگ آلود ہو گیا ہے کہ اچھی باتوں کا اثر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اولیاء کرام کی تعلیمات ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے. رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے. جب بندہ کہیں سے گزرے اور کسی خاتون پہ پہلی نظر پڑ جائے, شریعت مطہرہ کے نزدیک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ معاف ہے. لیکن جب دوسری نظر ہو تو وہ ارادتاً بندے نے اس کی طرف دیکھا, اور دوسری نظر یہ حرام ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی نگاہوں کو آوارہ کرتا ہے, اپنی نگاہوں کو ناپاک کرتا ہے, بد نگاہی کرتا ہے, قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دیا جائے گا. اور دوسری حدیث پاک میں یہاں تک موجود ہے کہ قیامت کے دن اسے آگ کی سلائی لگائی جائے گی. سرما اگر ہم لگائے تو ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چبھ جائے آنکھوں میں, اور اگر تھوڑا سا چبھ جائے ہماری جان پر آ بنتی ہے. سرما لگاتے وقت ہم خوف کرتے ہیں اور بڑے احتیاط کے ساتھ لگاتے ہیں تاکہ سرمے کی جو سلائی ہے ہمارے آنکھوں میں چبھ نہ جائے. سرمے کی سلائی اگر چبھ جائے تو ہم اسے برداشت کر نہیں سکتے. تو مجھے بتائیں قیامت کے دن جب آگ کی سلائی ہماری نگاہوں میں لگائی جائیں گی ہم اسے کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اور بد نگاہی کا عذاب یہ ہے کہ آخرت میں اسے آگ کی سلائی لگائی جائے گی. رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے رہو, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے. بد نگاہی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب نہ ہو. سب سے بڑا نقصان یہ ہے, سب سے بڑا نقصان. صوفیہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ایک مؤذن مینارے پر اذان دیتا تھا, اس نے ایک خاتون کو دیکھ لیا, بدنگاہی کرنے لگا. جب وہ مرا اسے کلمہ طیبہ نصیب نہ ہوا. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث نگاہوں کے حوالے سے متعدد مقامات پر ہے, اور جب نگاہیں محفوظ ہوتی ہیں, نگاہیں پاک ہوتی ہیں, تو یہ نگاہیں جس پر پڑ جائے اللہ اس کے دل کو بھی اسلام کے نور سے منور فرما دیتا ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان کی سرزمین پر آئے. وہ کوئی فوج نہیں تھا, کوئی بہت ہتھیار اور اسلحے نہیں تھے, وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے. لیکن جب اجمیر معلیٰ میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تبلیغ فرماتے تو ہندوستان اس دور میں, اس اجمیر معلیٰ میں وہاں کا بادشاہ کافر, وہاں کے لوگ کافر. سرکار غریب نواز اسلام کی دعوت دینے آئے. اسلام کی دعوت آپ دیتے جا رہے ہیں, لیکن دشمنیاں اور معاملات سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں. وہاں کا جو بادشاہ تھا اسے اس بات کی فکر تھی اگر انہیں روکا نہ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے اجمیر اور پورے ہندوستان کو یہ اسلام کا مرکز بنا دے. اس کی سوچ تھی.
اس نے فوج تیار کی، اس نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور جادو کا اثر کرنا چاہا، لیکن اثر نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے جادوگر آتے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو بادشاہ اس بات کو لے کر بڑا حیران تھا کہ اتنے بڑے بڑے جادوگر جن کے جادوگری کا چرچا پورے ہندوستان کے اندر ہے، آخر جادو کا اثر ہو کیوں نہیں رہا؟ ایک بہت بڑے جادوگر نے بادشاہ سے کہا تھا کہ بات اصل یہ ہے کہ جب تک ان کی نگاہیں نہیں بھٹکیں گی جادو کا اثر ہو نہیں سکتا۔ پہلے ان کی نگاہوں کو بھٹکا دو، کیونکہ ان کی نگاہوں میں جلوہ کسی اور کا ہے، ان کی نگاہوں میں جلوہ کسی اور کا ہے، ان کی نگاہیں پاک ہیں، ان کی نگاہوں کو غلط اور ان کی نگاہوں کو بھٹکا دو، پھر جادو کا اثر ہم جو چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں۔ تو بڑی بڑی حسیناؤں کو بلایا گیا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو بہکانے کے لیے، یہاں تک کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بھی بلایا جس کے حسن کا چرچا تھا۔ اس نے کہا بیٹی اگر ہمارا ایک کام تو کر دے تو تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ ایک بابا ہے جو اسلام کی دعوت یہاں پر دے رہا ہے اور اس پہ کوئی جادو کا اثر نہیں ہوتا، ہم نے بہت سارے چیزوں کو اپنا لیا، کوئی اثر نہیں ہوتا، اگر تو اس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لے تو یقیناً جو جادو ہم چاہتے ہیں اس پہ کر سکتے ہیں۔ کہا یہ تو میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو میں جاؤں گی انہیں بہکا کر چلی آؤں گی۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کی بیٹی جاتی ہے بہکانے کی نیت سے، بہکانے کی نیت سے۔ یاد رکھیں اللہ کے ولیوں کا در وہ در ہے جہاں پر جاؤ تو دل سنبھال کر جاؤ، ان کی نظر دلوں پر ہوتی ہے، دلوں پر۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ عبادت میں مصروف ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور وہ خاتون بادشاہ کی بیٹی ان کی نگاہوں کو بھٹکانے کے لیے اپنے گھر سے نکلی، اور جب اس مقام پر پہنچی جہاں غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ عبادت مصروف ہے، وہ کھڑی ہے، عبادت ختم ہو تو میں ان کو آواز دوں اور ان کی نگاہیں بھٹکے اور وہ میری طرف مائل ہو۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پھیرا، عبادت ختم ہوئی، اس نے کہا اے معین الدین آپ صرف اتنا فرماتے، نگاہ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں یا بنتی، بول میری بیٹی۔ نگاہوں کا اثر اس خاتون پہ پڑے، اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری گیا، وہ کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئی۔ یہ نگاہوں کا اثر ہوتا ہے کہ جب نگاہیں پاک ہوتی ہیں تو جس پہ پڑتی ہیں اس کا سینہ اسلام کے نور سے منور ہو جاتا ہے، یہ اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نگاہیں محفوظ نہ ہو، انسان کی زندگی بدنگاہی میں گزرے، اور اب تو بدنگاہی کرنا اتنا آسان ہے کہ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اب اس سے بچ نہیں پا رہا۔ ایک طرف مشت زنی کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اور ایک طرف رات کی تنہائیاں ناپاک ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ تنہائی جس کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کمرے میں ہم نے اپنا دروازہ بند کر لیا، اب کون ہے دیکھنے والا، اب کون ہے ہمیں دیکھنے والا؟ وہ تو حیوان بن جاتا ہے بند کمرے کے اندر۔ باہر وہ نمازی نظر آ رہا ہے، باہر وہ بالکل الگ انداز میں دکھائی دے رہا ہے، کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ حیوان بن گیا۔ یاد رکھیں ظاہر اور باطن اللہ ہم سب کا ایک فرما دے، ظاہر اور باطن ایک۔ تنہائی ایک ایسی شے ہے، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنے وقت کو تم عبادت میں خرچ کرو، ورنہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ وقت تمہیں گناہوں کے اندر ڈال دے گا۔ وقت ایسی تلوار ہے، اگر تم نے اس کو صحیح معنوں میں نہ کاٹا وہ تمہیں کاٹ دے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے زندگی میں علماء کی صحبت اختیار کریں، علماء کی صحبت۔ ایمان و عقیدے کو بچانے کے لیے
اچھے عمل کا جذبہ اپنے سینوں میں پیدا کرنے کے لیے آپ کے سامنے سنی تبلیغی مشن کی جماعت ہے. یہ تنظیم آپ دیکھیں ذرا، یہ چھوٹے بچے نعت شریف پڑھ رہے ہیں. کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ بھی نعت خواں بنے، آپ کا بچہ بھی گانوں کو چھوڑ کے نعت نبی پڑھے؟ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے بچوں کو دین سے وابستہ کریں گے. یہ بچے ارقم، معاویہ، یہ حمزہ، یہ بچے تو یہیں بڑے ہوئے، سنی تبلیغی مشن کے اندر بڑے ہوئے. اب دیکھیں اب نعت خوانی کرتے ہیں، اتنی چھوٹی سی عمر ہے، اب دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں. آپ اجتماع ختم ہونے کے بعد دروازے پہ کھڑے ہو کر وہ آپ کا نمبر لیتے ہیں. کیوں؟ آپ اپنا نمبر دے دیں، ہم آپ کو اپنے دینی گروپ سے وابستہ کر لیں گے. جب جب اجتماع ہوگا ہم آپ کو دعوت دیتے رہیں گے. یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی صحبت کو علماء کی بارگاہ میں لے کر جائے. علماء سے دوری انسان کو تباہ کرتی ہے. آپ ہندوستان کے ان لوگوں کو دیکھ لیں جن لوگوں نے علماء سے دوری اختیار کر لی ہے. علماء سے وابستگی، علماء کی بارگاہ میں بیٹھنے سے آپ کا ایمان و عقیدہ بھی بچا رہے گا، آپ کا عمل بھی مضبوط رہے گا. کیوں؟ وہ رہنمائی کریں گے. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا کہ بد نگاہی، صوفیہ فرماتے ہیں کہ بد نگاہی، بد نظری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب نہ ہونے کا اندیشہ ہے. ایک بہت بڑا عابد و زاہد، بہت بڑا شیخ، یاد رکھیں زندگی میں ہمیشہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے اپنے آپ کو بچائیں. ایسا نہیں ہے کہ زندگی اگر اسلام پر گزر رہی ہے تو خاتمہ بھی اسلام پر ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں تو یقیناً ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں ابھی بھی جن کی 50 سال کی عمر اسلام پر گزری، 50 سال کے بعد وہ بہک گئے ہیں، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہیں، وہ دین کی تعلیمات پر نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آدم کی اولاد میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کفر پر پیدا ہوئے اور کفر پر مریں گے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان پر پیدا ہوئے ایمان پر مریں گے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے جو اسلام پر پیدا ہوئے، اسلام پر زندگی بسر کی، لیکن خاتمہ ان کا اسلام پر نہیں ہوا. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کفر پر پیدا ہوئے، کفر پر زندگی بسر کی، لیکن خاتمہ ان کا ایمان پر ہوا. زندگی میں ہمیشہ یہ ہمارے صوفیہ کی تعلیمات ہے نا، اگر ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے تو قبر بھی ہمارے لیے رحمت کا گہوارہ بنے گا، آخرت میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میسر ہوگی. اور اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو دنیا کے اندر جو کچھ تھا وہ تو اس سے مزے کچھ کوئی اور اٹھائیں گے، لیکن ہمارا کیا بنا؟ کچھ نہیں بنا. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاؤ، اور ہر دعا میں یہ ضرور دعا کرو اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر تیری رحمت شامل ہے یا غوث. ہمیشہ اپنے لیے دعا کرتے رہو اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما. ایک بہت بڑے عابد و زاہد، میں عرض کر رہا تھا، صوفیہ فرماتے ہیں کہ بد نگاہی کا سب سے بڑا وبال یہ ہے کہ خاتمہ خیر سے نہیں ہوتا، خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، کلمہ نصیب نہیں ہوتا. تو کہا گیا کہ ایک بہت بڑے عابد و زاہد تھے، بڑے عابد و زاہد، زندگی بھر عبادت کرتے رہے، سبق پڑھاتے رہے. جب آخری لمحہ آیا موت کا تو انہوں نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے باڈی کو، میرے جنازے کو شہر سے باہر لے جانا، اور وہاں پر ایک درخت تمہیں نظر آئے گا، اس درخت کے نیچے میرا جنازہ رکھ دینا. تھوڑی دیر کے بعد عیسائیوں کی ایک جماعت جنازہ لے کر آئیں گے،
تو وہ میرا جنازہ تم ان کے حوالے کر دینا، ان کا جنازہ تم اپنے حوالے لے لینا۔ بہت بڑی بات تھی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ عیسائی جنازہ لے کر آئیں گے تو معاملہ ان کے حوالے ہوگا، اور ہم جنازہ لے کر جائیں گے معاملہ ہمارے حوالے ہوگا۔ لیکن وصیت یہ کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم شہر کے باہر نکل کر درخت کے نیچے جب وہاں پہنچنا میرا جنازہ لے کر، جب عیسائی ایک جنازہ لے کر آئیں گے میرا جنازہ ان کے حوالے، ان کا جنازہ اپنے حوالے کر لینا۔ کہا حضور اس کا مقصد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مقصد اور وجہ تمہیں بعد میں معلوم پڑ جائے گا۔ تم اس جنازے کو اسلامی طریقے کے مطابق دفن کرنا، اور وہ اس جنازے کو عیسائی مذہب کے مطابق دفن کریں گے۔ اس وصیت پہ عمل کرنا۔ انتقال ہو گیا، مسلمان ان کے جنازے کو اٹھا کر شہر سے باہر نکلے تو وہ درخت تھا اس کے پاس پہنچے، جنازہ رکھا، انتظار کرنے لگے۔ وہ جماعت عیسائیوں کی آئے گی، تھوڑی دیر کے بعد عیسائیوں کو دیکھا، عیسائیوں کی پوری جماعت آ رہی ہے جنازہ لے کر۔ حیران ہوا۔ جنازہ جب آیا تو عیسائیوں نے کہا کہ یہ جنازہ تم لے لو اور یہ جنازہ ہمیں دے دو۔ تو مسلمانوں کو بڑی حیرت تھی اور بڑا عجیب منظر تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہر بندہ اپنے شیخ کو اپنے مطابق اس کا استقبال کرتا ہے اور دفن کرتے ہیں، یہ کیا ماجرا کہ ہمارا جنازہ تم لو اور تمہارا جنازہ ہم لے؟ تو مسلمانوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، آخر کیا سبب ہے کہ یہ جنازہ تم لے جا رہے ہو اور تمہارا جنازہ ہم لے کر جائیں گے؟ تو ان عیسائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا فادر ہے، پادری۔ پادری وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے اللہ کی یاد میں، یہ ہمارا پادری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کے اب تو معاملات الگ ہے عیسائیوں کے، ورنہ پہلے معاملات الگ تھے، اب معاملات بڑے الگ الگ۔ تو کہا کہ ایک مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو شہر سے باہر نکل کر فلاں درخت کے نیچے میرا جنازہ رکھ دینا، مسلمان جو جنازہ لے کر آئیں گے اسے تم لے لینا، میرا جنازہ ان کے حوالے کر دینا۔ جو وصیت یہاں تھی وہی وصیت وہاں پر ہے۔ تو مسلمانوں نے وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے؟ تو عیسائیوں نے اپنی پادری کی بات کو بیان کیا تھا کہ میرا پادری، ہمارا پادری جب انتقال کرنے لگا تو جب اس نے یہ وصیت ہم سے کی تھی کہ میرا جنازہ ان کے حوالے کرنا، وہ جنازہ تم لے لینا، تو ہم نے وجہ بتائی تھی۔ اس نے ہم کو وجہ یہ بتائی، جو اصل بات ہے وجہ یہ بتائی کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کا خاتمہ عیسائیت پر ہوگا۔ پادری کہہ رہا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کا خاتمہ عیسائیت پہ ہوگا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس عیسائی پادری نے یہ جواب دیا تھا کہ میں نے پوری زندگی کسی حرام شے کو نہیں دیکھا، اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے دیکھنے کو، میں نے پوری زندگی اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، اور نگاہوں کی حفاظت کا بدلہ یہ ملا کہ میرے رب نے مجھے اسلام کی بہاریں عطا فرما دی ہے۔ اور وہ شخص پوری زندگی بد نگاہی کرتا رہا، بد نظری کرتا رہا، اس لیے جب خاتمے کا وقت آیا تو وہ اس نے اسلامی طرز کے مطابق اس کی موت نہ ہوئی، بلکہ وہ عیسائی مذہب پر مرا، عیسائی مذہب پر مرا۔ اللہ اکبر۔ جنازہ عدل بدل کر دیا گیا اور لے کر گئے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ صوفیہ جو فرماتے ہیں کہ بد نگاہی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بندے کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، بدل لے اپنے آنکھ کو، بدل لے ہم اپنی نگاہوں کو۔ رات میں تنہائی میں گناہ کرنا ایک لمحے کے لیے بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے، لیکن مجھے بتائیں ایک لمحے کے مزے کے لیے تم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو؟
تم اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہو. گناہگاروں کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ کسی گناہوں کے اندر ملوث ہے. جو شرابی ہوتا ہے، جو زانی ہوتا ہے، جو رات دن گناہ کرتا ہے، ان کے چہرے کی نورانیت ختم کر دی جاتی ہے. چہرے پہ نور اس کی دکھائی دیتی ہے جس کا چہرہ نیکیوں کے اندر مبتلا ہو، جن کا پورا وجود نیکیوں کے اندر بسر ہو. میرے عزیزوں، بدنگاہی سے محفوظ کرے اپنے آپ کو، بدنگاہی سے محفوظ کرے اپنے آپ کو، اور اپنی نگاہیں پاک کریں کہ جب نگاہیں پاک ہوتی تو دل پاک ہوتا ہے. اور اگر بندے کا دل اگر بگڑ جائے تو پورا وجود بگڑ جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم پر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سلامت ہے تو تمہارا پورا وجود سلامت ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو تمہارا پورا وجود بگڑ جائے گا. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر آپ عمل کریں، ہم عمل کریں کہ ہمیشہ پہلی نظر اگر کہیں پڑ جائے نگاہوں کو ہم نیچی کر لیں، نگاہوں کو نیچی کر لیں. اگر جان بوجھ کر اگر ہم کسی پر نگاہ دیکھ رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں گندی نگاہوں سے، تو یقیناً اس کا وبال دنیا اور آخرت میں ہمیں دیکھنا ہے. اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدق طفیل ہم سب کی نگاہوں کو اللہ پاک فرما دے، ہم سب کو اللہ نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرمائے. ایمان کی حلاوت ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب بندہ اپنے نگاہوں کی حفاظت